نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ محرم الحرام کی 5 تاریخ کو شمس العارفین برہان العاشقین شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا وصال باموال، اسی مناسبت سے چند ملحوظات پیش کروں گا کہ آپ نے بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین کو رش کے گلزار جنت رکھا۔ آپ آفتاب ولایت کے وہ چمکتے روشن آفتاب ہیں کہ جن کے وجود مسعود سے، جن کے وجود مسعود کی برکتوں سے اس زمین پر دین اسلام کی قندیلیں روشن و منور۔ آپ نے اپنے علم و عمل اور کردار کے ذریعے اسلام کی آبیاری کا فریضہ انجام، اور جو آپ کے وجود مسعود سے قندیلیں روشن ہوئی بر صغیر پاک و ہند میں، اگر آپ دہلی میں دیکھیں خواجہ نظام الدین اولیاء کا مرکز آپ کو نظر آئے، اور آپ کلیہ شریف میں دیکھیں تو مرحوم صادق کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز آپ کو نظر آئے۔ دہلی میں ہی حضرت نصیر الدین جناب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز، حیدرآباد دکن میں خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز نظر آئے۔ اور یہ فیضان بابا صاحب سے جو انڈیا میں گیا، پھر پاکستان میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو مہار شریف میں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز نظر آئے۔ توسا شریف میں خواجہ شاہ سلیمان توسری رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز، اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو کہیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مراکز پوری دنیا میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر قطب عالم غیاث ہند رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے یہ تمام مراکز قائم ہوئے۔ اور کیوں مراکز قائم نہ ہو کہ حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے مرید و خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی الشی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے دہلی تشریف لائے، تو دہلی تشریف لانے کے بعد آپ نے بابا بختیار کاکی الشی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ بابا بختیار، وہ شاہین کہاں چھپا رکھا ہے جس کی باتیں آپ اکثر مجھ سے کرتے، یعنی بابا فرید گنج شکر۔ آپ نے اپنے مرید و خلیفہ سے کہا کہ اس شاہین کی زیارت تو کراؤ، اس سے ملاقات تو کراؤ۔ حضور بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور، وہ اپنے حجرے میں ریاضت و مجاہدے میں مصروف ہے، اور کثرت مجاہدات کی وجہ سے، کثرت فقر کی وجہ سے، کثرت ریاضات کی وجہ سے
وہ اس قدر کمزور اور نہیں ہو چکا ہے کہ یہاں آنا اس کا مشکل ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو پھر ہم اس کے اترے، اور بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ دو بڑے بزرگ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں جاتے ہیں، اور آپ ریاضات میں مصروف تھے۔ جب کمرے میں حجرے میں چاروں طرف سے خوشبوئیں آنے لگی تو آپ نے چاہا کہ میں اٹھ کر اپنے پیر اور اپنے پیر کے پیر کا ادب میں کھڑا ہو جاؤں، استقبال کروں، دوڑ دور چاہتے ہوئے بھی آپ کھڑے نہ ہو۔ اس قدر مجاہدات کیا کرتے، اس قدر ریاضات کرتے تھے کہ مجاہدات اور ریاضات کی کثرت کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے۔ ایک بات سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پکڑا، اور دوسری جانب سے خواجہ بختیار کاکی نوشی رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑا اور آپ کو اٹھایا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرید، تیرے آستانے سے قیامت تک چشتیہ سلسلے کی شمعیں جلتی رہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ چشتیہ سلسلے کا جو فیضان در صغیر پاک و ہند اور پوری دنیا میں جو نظر آتا ہے وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ سے پھیل رہا ہے اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دعا عطا فرمائی۔ قطب الزاہدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد تھے کہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تذکرے میں فرماتے ہیں کہ عبادات اور ریاضات آپ کثرت سے فرمایا کرتے، اور کثرت سے عبادات اور ریاضات کرنے ہی کی وجہ سے آپ کو زہد الانبیاء کا بھی لقب دیا گیا۔ ریاضات، مجاہدہ، فقر اور ترک دنیا، یہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا، آپ کے مشغلے تھے۔ اپنی زندگی کے 40 سال آپ نے ریاضات میں، مجاہدات میں اور فقر میں گزارے، اور 40 سال جب اس حال میں آپ نے گزارے تو پھر یہ ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد حضور بابا فرید الدین گنج شکر آسمان ولایت کے آفتاب بن کے چلے اور بلند مقام پر فائز ہوئے۔ ایسا مقام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات حضور سرور کون مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بخاری شریف کی حدیث شریف کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے کسی ولی سے کوئی دشمنی کرے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض سے حاصل کرتا ہے، اور میرے اور پھر نوافل کے ذریعے مسلسل میرا قرب حاصل کرتا ہے، یعنی فرائض کی پابندی کرتا ہے اور کثرت نوافل۔ جب وہ فرائض کی بھی پابندی کرے گا بندہ اور کثرت سے نوافل پڑھے گا تو پھر کیا اس کا حاصل ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے دان بن جاتا ہوں،
جس سے وہ سماعت کرتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کروں۔ یہ حدیث اللہ کے ولیوں کی شان بتا رہی ہے کہ وہ پہلے فرائض کی پابندی کرتے ہیں، پھر کثرت نوافل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، تو پھر اس کے سبب اللہ ان کے اعضاء پر، ان کے پورے وجود پر سما جاتا ہے۔ بظاہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اعضاء انسان کے اعضاء ہیں، مگر اس میں قوت خداوندی کار فرما ہو کہ وہ ہاتھ بظاہر اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے پکڑتا ہے، اس کے ہاتھ اس کے پکڑتا ہوں، کان اس کے ہوتے ہیں مگر سماعت نہیں۔ یہ اسی ضمن میں اس فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظر حضرت محبوب نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال بندہ مسعود یعنی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا جو حضرت حق عز وجل نے کہا، یعنی اللہ تعالی نے جو کہا فرید الدین نے 40 سال وہ تمام کام کیے۔ تو پھر اس کے بعد بندہ مسعود کے دل میں جو بات گزرتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ مقام تب حاصل ہوتا ہے بس پھر خیال آنا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو جو راہ سلوک و طریقت کے مسافر ہیں ان کے لیے اس میں بڑے درد صبر و استقلال سے اپنے راستے پر چلتے رہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ 40 سال کثرت عبادات اور ریاضات کے ساتھ آپ نے مجاہدے کی، پھر کہیں جا کے وہ مقام آپ کو حاصل ہوا کہ زبان فرید کی ہوتی اور کلام رب کا ہوتا۔ جب جو آپ سوچتے تھے، جو بات کہہ دیتے تھے، اللہ اس کو قبولیت کا تاج پہنا کے دیتا۔ تو یہ تمام مقام اور مراکز تک ایک طویل سفر ہے اور جس میں صبر و استقامت کی ضرورت ہے۔ آج ہی زمانہ ہم چند روز نوافل پڑھ لیں، چند روز برد و وظائف کر لیں تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید آسمان سے انوار و تجلیات کا عروج ہوگا ہمارے۔ ایسا نہیں، اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے، صبر و استقلال کی ضرورت ہے، اور پھر بھی مالک کرم کر دے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اس کی مرضی۔ بس بندے کا کام ہے کہ اپنے کام سے لگا رہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بے شمار فرامین، اور ان میں سے صرف 2 آپ کے فرمان آپ کی گوش گزار کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ابھی زمانہ، میں اس کو بیان کرنا بھی یوں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو تصوف کی شکل بگڑ چکی ہے، آج پیری مریدی کا جو حال خراب ہو چکا ہے، اس میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابرین کے اقوال پڑھیں، ان کی سوانح عمری کو سنیں پڑھیں، تو اس سے ہمیں اصل تصوف کی پہچان ہوگی۔ آج اس دور میں معیار یکسر بدل چکا ہے، آج معیار کچھ اور ہو گیا ہے۔
تصوف کا معیار ان لوگوں نے اپنے ذہنوں سے بنا لیا اور اصل تصوف جو ہے وہ ناپید ہو. تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ یہ دو اقوال آپ کے گوشت گزار کروں، آپ کے سامنے پیش کروں. حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مریدوں کو قانون مذہب سنت اور جماعت پر نہیں چلاتا اور اپنی حالت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نہیں رکھتا، وہ پیر نہیں بلکہ احسن ڈاکو ہے، چور ہے، جو خود کے اوپر قرآن و سنت نافذ نہیں کرتا اور اپنے مریدوں کو قرآن و سنت پہ چلنے کی ہدایت نہیں کرتا. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ راہزن ہے. اور آج آپ دیکھیں قرآن اور سنت کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی پیری مریدی کے نام اور نوٹنکیاں اور شوق بازیاں دکھائی جا رہی. افسوس در افسوس، حال ادھر بھی خراب اور حال ادھر بھی خراب. نہ ہمارے پیر اور مشائخ اس طرح کے نظر آتے ہیں اور نہ ان کے آستانوں پر جانے والے مریدوں کا وہ حال ہے جو آج سے پہلے ہوا کرتا. پیروں کا حال بھی یہی ہے کہ وہ مرید کے قلب پر نہیں، اس کے مال دھن دولت پر نظر رکھتے اور ان کی رہبری اور رہنمائی کا سلسلہ ان مسندوں سے جاری نہیں ہو رہا. یہ مسندوں کا حق یہ ہے کہ وہاں سے رشد و ہدایت کا فیض جاری ہو. آج آستانوں سے دیگر معاملات ہو رہے ہیں، تعویذات اور دیگر اس طرح کے معاملات، یہ سب چیزیں حق ہیں، ہم اس کے قائل ہیں، مگر اس کو پیشہ نہ بنائیں. جو کام کیا جائے قرآن اور سنت کے مطابق، معیار اور کسوٹی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دھوئیں سے آپ کا پتہ ہے. دھواں آپ دیکھیں اگر آپ کو کہیں دکھائی دے تو اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں لگی ہوئی ہے، اور اسی دھوئیں سے یہ نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. یہ دھواں آگ کی نشاندہی کرتا ہے. بعینی اسی طرح مرید جو ہوتا ہے، مرید کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ پیر کا پتہ دیتی ہے. مرید کو دیکھ کر پیر کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے پیر کامل ہے اس کا. آج تعداد لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، لیکن آپ جب دیکھیں نمازوں سے دور نظر آئیں، قرآن اور سنت سے دور نظر آئیں، یہ کوئی پیری مریدی نہیں، یہ کوئی تصوف نہیں. اصل تصوف حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی حالت پیر کو چاہیے کہ کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور مریدوں کو بھی اس پر چلنے کی ہدایت ہے. وہ پیر کا، ورنہ آپ نے فرمایا کہ وہ راہزن ہے، ڈاکو ہے. تو یہ معیار اور یہ کسوٹی ہے. آج افسوس ہم لوگ وہاں زیادہ متاثر ہو جہاں ہم دیکھیں کہ رش بہت زیادہ ہے اور وہ دل کے حال بتا رہا ہو، بھوک مارے پانی میں آپ کو کچھ حاضرات دکھا رہا ہو. یہ تمام چیزیں ولایت سے بہت دور. ولایت کا معیار تقویٰ و پرہیزگاری. پورا قرآن آپ پڑھ لیں، جہاں اولیاء کا ذکر وہاں تقویٰ و پرہیزگاری کا ذکر ہے. ولایت کا معیار تقویٰ. آپ بزرگان دین کے احوال پڑھ لیں، چھوٹی کی اولیاء کا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ،
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، کتنے اولیاء اللہ ہیں، ان کی آپ سوانح پڑھ لی ہوں، سوانح عمری پڑھ لی، آپ کو ان کی زندگی میں قرآن اور سنت کی پیروی نظر آئی، پوری زندگی انہوں نے قرآن اور سنت کی پیروی میں گزاری اور اپنے مریدوں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ دوسرا قول حضرت بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ قول بھی اس دور کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ آج افسوس، سخت افسوس کہ مسندیں علم سے خالی ہوتی نظر آتی، مسندوں پر جو براجمان ہیں، اب اگر کوئی روحانیت رکھتا ہے تو علم سے خالی، کہیں علم ہے تو روحانیت نہیں۔ بابا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو علم کا درجہ معلوم ہوتا، لوگوں کو علم کا درجہ معلوم ہوتا تو سب کاموں سے دستبردار ہو کر اس کی تحصیل میں لگتا، علم حاصل کرنے کے لیے لگ جاتے، تمام کاموں کو چھوڑ دے اگر انہیں پتہ چل جائے کہ علم کا کیا مقام ہے، کیا درجہ ہے۔ علم آپ فرماتے ہیں کہ ابر بادل کی طرح ہے، علم ایک بادل ہے جو رحمت کے سوا کچھ نہیں برساتا، جو اس ابر سے حصہ لیتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ علم کو آپ نے بادل سے تشبیہ، اور بادل سے کیا ہوتا ہے کہ رحمت کے سوا کچھ نہیں برستا، رحمت ہی برستی ہے، اس سے حصہ لینا چاہیے، یعنی علم دین سیکھیں، علم دین حاصل کریں تاکہ حق و باطل کی تمیز ہو سکے۔ یہ جو مہینہ، اس میں جو 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا ہوا، یہ کفر و اسلام کا مارکا نہیں، کفر و اسلام کے مارکے بے شمار ہوئے، یہ حق و باطل کا مارکا ہے۔ دونوں جانب آپ اگر غور کریں تو کلمہ پڑھنے والے، دونوں جانب نمازیں پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے، حق و باطل کا مارکا ہے، اور اس کی تمیز، اس کی پہچان علم سے ہی ممکن۔ وہ علم سے خالی تھے، اس لیے لانتی اور جہنمی تھے، اور اللہ نے امام علی مقام کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی، قیامت تک ان کے آثاروں سے یہ فیضان جاری رہے گا، قیامت تک ان کا نام بلند سے بلند تر ہوتا رہے گا۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو پسند چیزیں فرمائی، شروع میں نے عرض کہا کہ ریاضت، عبادت اور فقر کے، تو تھوڑی سی اس کی تفصیل بیان کرتا چلوں تاکہ یہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ ریاضت ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا، جب انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھنا چاہے جس کی لازمی کوئی مشق ہوتی ہے، وہ عبادت اور مجاہدے کے ذریعے اپنے نفس کی اصلاح، تو نفس کو قابو میں رکھنا مجاہدے اور عبادت کے ذریعے، یہ ریاضت، ایسی روحانی مشقیں جن کے ذریعے انسان اپنے خواہشات نفس، دنیا کی محبت اور گناہوں سے بچ کر اللہ کی رضا کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی کم کھانا، کم سونا، زیادہ عبادت کرنا، خاموشی اختیار کرنا اور خلوت اختیار کرنا، یہ تمام مشق کوئی اللہ والا ہی کروا سکتا، جو اس راستے سے گزرا ہوگا
جس نے یہ تمام مشقتیں اٹھائی ہوں گی، ریاضتیں کری ہوں گی، وہی اپنے مرید کو ان راستوں سے گزار سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے یا نہیں، عبادات اور ریاضات کرنے والا ہے یا نہیں، اس کی زندگی فخر کے ساتھ گزر رہی ہے یا نہیں، ترک دنیا کرنے والا ہے یا نہیں۔ اور دوسری چیز جو بابا صاحب نے اپنے لیے پسند فرمائی، جو ان کے مشغلے میں تھی، وہ تھی مجاہدہ۔ مجاہدہ کا مطلب نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ یہ جو نفس ہے ہمارا، اس کے خلاف جہاد کرنا، یعنی انسان اپنے اندر پائی جانے والی بری خواہشات، لالچ، غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض اور دیگر روحانی بیماریوں کے خلاف جدوجہد کرے۔ یہ جتنی اخلاق رذیلہ ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی۔ جسمانی بیماریوں کا علاج طبیب اور ڈاکٹر کے پاس ہے، اور جو یہ روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں، اور سب کا علاج اللہ کے ولیوں کے پاس، وہ ان کا علاج کرتے ہیں، وہ مجاہدات کرواتے ہیں، تزکیہ نفس کرواتے ہیں، اپنے تزکیہ قلب کرواتے ہیں۔ تمام بیماریوں کا علاج اللہ کے ولیوں کے پاس۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی ریاضات، مجاہدات اور فخر کے ساتھ گزری۔ یہ تسلسل، یہ عمل اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69، جس کا ترجمہ اور جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جو مجاہدہ کرتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور آج جو 2 نمبر کی رہ رہا، کیا وہ یہ باتیں آپ کو کرتے نظر آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت، بس دین کے دامن سے وابستہ رہو، جڑے رہو، ان کی خدمتیں کرتے رہو، ان کو نذرانے دیتے رہو۔ نہ مجاہدے کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے، نہ ریاضات کی طرف، نہ قرآن کی طرف، نہ سنت کی طرف، کہیں اور لگا کے رکھتے ہیں۔ اپنا انہوں نے جیبیں بھرنی، اپنا اپنی دکانداری چلانی، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے۔ سالوں مرید قید ہوئے ہو جاتے ہیں، اور اس کی روحانی اور باطنی کیفیات وہیں کے وہیں رہتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ امی گہرے گڑے میں چلی جاتی، پستی کی شکار ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بیعت کرتے وقت اس کا انتخاب صحیح نہیں، اس کی کسوٹی صحیح نہیں۔ جو معیار بزرگوں نے بتایا ہے بیعت کرتے وقت، اس معیار کو آپ لوگوں نے صحیح پرکھا نہیں، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی ذہنی خیال، اپنے امیج کے مطابق چیز کا انتخاب۔ تیسری چیز جو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند، وہ فخر ہے۔ فخر کا مطلب اللہ کے سوا ہر چیز سے بے نیازی، بس اللہ ہی اللہ، ہر چیز سے بندہ بے نیاز ہو جائے۔ یہ دنیا سے لا تعلقی اور رب سے کامل وابستگی کا نام ہے۔ فقط رب سے کامل وابستگی کا نام ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟
آج تو ہر بندہ اپنے آپ کو فقیر کہتا نظر آتا ہے. ناخواں ہو وہ بھی کہتا ہے ہم فقیر، پیر ہو وہ بھی کہتا ہے ہم فقیر. فقیر ہے کون؟ اس کی بھی تعریف ہو. آج باتیں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں جو غلط مفہوم ہے وہ مٹ جائیں اور صحیح باتیں آپ کے علم میں آئیں. فقیر کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ظاہری اور باطنی زندگی میں اللہ کی رضا پر راضی ہے اور دنیاوی مال و دولت شہرت کی خواہش نہ رکھے، اللہ کی رضا پر راضی. اب تصوف میں جو فقر کی تعریف پہلے ہم مولا کائنات باب العلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے. یہ حدیث کی بھی الفاظ ہے اور مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ فخر میرا فخر ہے. خلاصہ کلام کہ ریاضات جو ہے روحانی تربیت کی مشق کا نام ہے. وہ مشق جو کوئی اللہ کا ولی، جو پیر اپنے بزرگوں کو کروا ہے، جیسی مشق خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بابا بختیار کافی اوشی رحمۃ اللہ علیہ کو کروائی، جیسی مشق بابا بختیار کافی اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو کروائی. اس مشق کا نام، اس روحانی تربیت کی جو مشق ہے اس کا نام ریاضت اور مجاہدہ نفس کی برائیوں سے جنگ ہے. نفس ہے ہمارا، اس کے ساتھ جنگ، اس کا نام مجاہدہ ہے. یعنی جو ڈیمانڈ آپ کا نفس آپ سے طلب کر رہا ہے اس کے برخلاف کام، یہ مجاہدہ ہے. یہ نہ ہو کہ نفس بریانی کھانے کا کہہ رہا ہے ہر اندوز پر. بے شمار واقعات کہ بزرگوں نے 10 سال تک لذیذ کھانے نہیں کھائے، بے شمار واقعات. وقت کی تنگی کی وجہ سے اصل موضوع سے میں نہیں ہٹنا چاہتا. اور فقط اللہ پر مکمل بھروسہ اور دنیا سے بے نیازی کرنا، یہ خلاصہ تینوں چیزوں کا آپ کے سامنے میں نے پیش کر. اب چند اقوال جس سے مزید ایمان کی تازگی، ایمان کی جلا ایمان کو ملے، اور یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں کہ جہاں سے تصوف چلا تو ہمیں ہماری بات کو سمجھنے اور سمجھانے میں زیادہ آسانی ہے. کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ریاضت سے متعلق بات ہے، تین اقوال ریاضت سے متعلق پیش کروں گا. کہ ریاضت کا مقصد نفس کو فنا کرنا تاکہ دل میں اللہ کی محبت غالب آئے. ریاضت کا مقصد جو ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو فنا کرنا. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاضت بغیر دل کا زنگ نہیں اترتا. ریاضت کے بغیر دل کا زنگ نہیں اترتا. جیسے لوہے کو رگڑ کر چمکایا جاتا ہے ویسے ہی نفس کو ریاضت سے پاک کیا جاتا ہے. اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرتا
ریاضت کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اب مجاہدے سے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس کے خلاف ہے۔ حضور جب ایک جنگ سے واپس آئے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف میدان کارساز میں دشمنوں سے لڑنے سے آپ نے فرمایا وہ جہاد اصغر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کس سے